الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریف کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو جاننے کے بعد آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے اور مچل کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ تو دوستو، ایسا کیا کرشمہ ہوا کعبہ شریف میں جس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت خواہش تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ لوگوں سے ملا کرتا تھا، ان کے ہاتھ چوما کرتا تھا۔ ایک بار حج کے موسم میں وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کرنے کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، تو کسی نے اس کو اسٹیشن پر بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جائیں؟ کئی دنوں تک وہ اسٹیشن پر گھومتا رہا۔ ایک دن ٹی ٹی نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے گھوم رہا ہے، چنانچہ ٹرین کے ٹی ٹی نے دودھ والے سے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ شخص کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، حج پر کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا، تو وہ حاجی کیمپ پر بھی پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ تو کوئی ٹکٹ تھا، نہ ہی پاسپورٹ، اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کے من میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان لے جانے والے کولی ہوتے ہیں، انہیں سامان جہاز پر لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کولی سے دوستی کر لی اور کولی والی ڈریس پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگا۔ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے کونے میں اندر کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنا کولی والا ڈریس اتار کر کے اپنے کپڑے پہن لیے۔ لوگ اپنے اپنے کمرے میں سونے لگے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اور اپنے جہاز پر ایک بندے سے اس نے کہا کہ بھائی صاحب، جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ کے شہر کی روشنی آنے لگی تو ان صاحب نے بتایا، دیکھو وہ جدہ آ گیا، اور پھر وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور وہ اوپر نہیں آ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ وہ تو نظر نہیں آ رہا تو اس نے سوچا کہ شاید ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب ان صاحب نے حج کیا، حرم شریف سے باہر نکلنے لگے تو اس نے دیکھا کہ وہی دودھ والا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً اس دودھ والے سے پوچھا، بھائی آپ وہی ہونا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ تو وہ دودھ والا کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے دودھ والے سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ دودھ والے نے کہا، میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی باہر چل دیا۔ جب باہر گیا تو دیکھا بالکل نئی کار کھڑی ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار میں بیٹھ گیا اور اس آدمی کو بھی بیٹھا لیا۔ ایک مکان کی طرف چل دیا۔ مکان میں جا کر اس نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائی جائیں۔ تو ایک خادم پھل لے کر آیا تو اس آدمی نے کہا، بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کہانی ہے؟ دودھ والا کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے، یہ تمام میرا ہی مکان ہے۔ اس شخص نے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا، یہ تو راز کی بات ہے، لیکن تم میرے بارے میں جانتے ہو اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پیر مارتا رہا۔ لہریں مجھے خود دھکیل کر کنارے لے گئی، میں بے ہوش ہو گیا
گیا تھا۔ صبح جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا ادھر ادھر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، چاروں طرف گرل لگے ہوئے تھے، آگے کا دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے، گھر کے پاس میں ہی ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی گائے کا دودھ نکالنے آئے ہیں، مگر وہ گائے ان کے بس کی نہیں تھی۔ وہ لوگ اس گائے کا دودھ نہیں نکال پا رہے تھے، لیکن میرا تو کام یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے میں کہا اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی بولتے اور عربی ہی سمجھتے تھے، مگر مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے اشارے میں بتا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جہاں پر میں بند تھا وہ اس مکان والے کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے خریدی ہوئی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے اندر سیٹھ اور اس کی بیوی سے کہا باہر ایک مسافر ہے جو گائے کا دودھ نکالنے کو کہتا ہے۔ سیٹھ نے کہا یہ چابی لے جاؤ، اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں گیٹ کا دروازہ کھول کر اسے سیٹھ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ جب میں گائے کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ مان گئی اور میں نے نیچے بیٹھ کر کے 8 سے 10 لیٹر دودھ ان کو نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ اس نے کہا اس دودھ والے کو جانے مت دینا۔ پھر اس سیٹھ سے بات ہوئی۔ اس سیٹھ کو ہماری بولی آتی تھی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا اور بولا مجھے حج کرنا ہے۔ سیٹھ نے کہا ہم تمہیں حج بھی کروائیں گے، مگر تم ہمارے یہاں نوکری کر لو۔ تو پھر میں راضی ہو گیا۔ دوسرے دن سیٹھ کی بیوی نے اپنے والد کو فون کر کے تمام واقعہ بتا دیا، ساری باتیں بتا دی، جنہوں نے 200 گایوں کا ایک بڑا سا باڑا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے ہی بندے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے داماد کے پاس فون کیا اور مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ دوسرے دن سیٹھ نے مجھے اپنی کار میں بٹھایا اور اپنے سسر جی کے گھر لے گئے۔ جب سسر جی نے مجھے اپنے طبیلے میں کام پر لگا لیا، کچھ منٹوں میں ہی میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ لگاتار نکال کر کے رکھ دیا۔ جب میں نے دودھ نکالا تو ایک گائے سے 15 سے 20 لیٹر دودھ نکلا۔ یہ دیکھ کر کے سیٹھ کے سسر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے اور بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے کہ ہم لوگ ایک گائے سے صرف 5 سے 8 لیٹر دودھ ہی نکالتے تھے، لیکن اس نے تو ایک گائے سے 15 سے 20 لیٹر دودھ نکال کر کے دے دیا۔ پھر اس سیٹھ کے سسر جی نے کہنے لگے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں حج بھی کراؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے میرے ملک جانا ہے، وہاں میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ تو اس سیٹھ کے سسر جی نے کہا میں تمہارے بیوی بچوں کو یہیں بلا لوں گا اور تمہیں حج بھی کراؤں گا، پھر تم جب چاہو حج کرنا، یعنی کہ تم ہر سال حج کر سکتے ہو۔ پھر اس سیٹھ کے سسر جی نے میرے گھر کا ایڈریس لیا اور میرا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ بنوا دیا اور میرے بیوی بچوں کا پاسپورٹ بنوا کر کے میرے ایڈریس پر ٹکٹ کے ساتھ بھیج دیا اور میرے بیوی بچے بھی وہاں پہنچ گئے۔ سیٹھ کے سسر جی نے مجھے اپنا نیا مکان گفٹ کے طور پر دے دیا اور یہ جو کار تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کار میرے سیٹھ کے سسر جی کی ہے۔ انہوں نے مجھے اس کار کو بھی گفٹ کر دیا ہے اور اتنا جو میرے اوپر کرم ہوا ہے وہ اس کعبے کا کرشمہ ہے۔ میرے حج کرنے کی چاہت، میری اس کعبے سے محبت، اور آج مجھ کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔